نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ گزشتہ درس میں ہم نے حدیث جبریل کے ابتدائی حصے کے بارے میں کچھ گفتگو کی تھی، جس میں اسلام اور ارکان اسلام کے بارے میں بیان کیا گیا تھا۔ آج اسی حدیث جبریل کا اگلا حصہ بیان ہوگا، جس میں ایمان سے متعلق گفتگو ہوگی۔ چنانچہ اسی حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کو اسلام کے بارے میں بتا دیا تو پھر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا، فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، کہ حضور مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے کہ ایمان کیا ہے۔ تو ایمان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں ارشاد فرمایا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ قال صدقت۔ ارشاد فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ کو مانے، اللہ کے فرشتوں کو مانے، اس کی کتابوں کو مانے، اس کے رسولوں کو مانے، اور آخرت کے دن کو مانے، اور تو تقدیر کے اچھا یا برا ہونے کو مانے۔ اب اس حدیث پاک میں ایمان کی بنیادی چیزوں کو بیان کر دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ ایمان کیا ہوتا ہے۔ ایک ہے اصل ایمان، جس کو نفس ایمان بھی کہا جاتا ہے، اور ایک ہے ایمان کامل۔ اصل ایمان ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یعنی آدمی زبان سے اقرار کرے اور دل سے تصدیق کرے۔ جب یہ دونوں چیزیں جمع ہوں گی تو کسی بھی شخص کو مسلمان کہا جائے گا، اور اس کے بارے میں حکم ہوگا کہ اس پر اسلامی تعلیمات لازم ہو چکی ہیں۔ یہ ہے اصل ایمان۔ اور ایمان کامل کیا ہے؟ ایمان کامل یہ ہے کہ زبان سے اقرار ہو، دل سے تصدیق ہو، اور اس کے بعد اعمال صالحہ اختیار کیے جائیں۔ جب یہ تین چیزیں جمع ہو جائیں تو پھر ایمان کامل ملتا ہے، ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ اب اگر کہیں کسی کے بارے میں یہ کہا جائے یا حدیث پاک میں یہ بیان ہوا کہ وہ مومن نہیں ہے، مثال کے طور پہ ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو اب یہاں جو ایمان کی نفی ہے وہ ایمان کامل کی نفی ہے، اصل ایمان کی نفی نہیں ہے۔ مومن تو وہ ہے لیکن اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ تو کہیں بھی احادیث میں جب اس طرح کے الفاظ آئے ہیں کہ تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا، تو وہاں نفی ہوتی ہے کامل ایمان کی۔ اصل ایمان اس کا برقرار ہوتا ہے، وہ بندہ مومن ہے، لیکن کچھ گناہوں کی وجہ سے، کچھ غلطیوں کی وجہ سے اس کے ایمان میں کمی آ جاتی ہے۔ اور پھر جو اصل ایمان ہے اس میں دو چیزیں بیان ہوئی، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ اگر آدمی مجبور ہو، کسی ایسی جگہ پھنس جائے کہ جہاں وہ زبان سے اگر اقرار کرے گا ایمان کا، اسے قتل کر دیا جائے گا، تو وہاں پھر شریعت مطہرہ نے اسے یہ اجازت دی ہے کہ دل میں تصدیق رکھتے ہوئے اپنی زبان سے وہ انکار کر سکتا ہے اپنے ایمان کا۔ تو ایسا شخص مومن ہی رہے گا، لیکن اکراہ کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے اسے یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ زبان سے ایسے الفاظ استعمال کرے کہ جس سے اس کا مسلمان ہونا ظاہر نہ ہو۔ اب آگے چلیے، ایمان اور اسلام میں فرق کیا ہے؟ ایمان کس کو کہتے ہیں، اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ایمان ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کا نام، اور اسلام ہے اطاعت اور فرما برداری کا نام۔ یعنی مومن وہ ہے کہ جس نے اقرار باللسان کیا، تصدیق بالقلب ہے اس کے پاس، تو وہ مومن ہے، اور مسلمان وہ ہے کہ جو اس کے بعد اعمال صالحہ اختیار کرے، اطاعت اور فرما برداری کرے، تو وہ مسلمان ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے اسلام۔ تو یہ ایک فرق بیان کیا ہے، ورنہ اکثر علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں۔ ایمان کی جگہ اسلام استعمال ہو جاتا ہے، اسلام کی جگہ ایمان استعمال ہو جاتا ہے، اور ایسا ہوا ہے بہت جگہ۔ تو اس لیے
اس میں کوئی خاطر خواہ فرق نہیں ہے، پھر بھی اگر کوئی فرق کرنا چاہے تو وہ یہی ہے کہ ایمان اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کا نام ہے، اور اسلام اطاعت اور فرما برداری کا نام ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ پہلی بات بیان فرمائی ان تؤمن باللہ، کہ تو اللہ کو مانے۔ اللہ کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے وجود کو لازمی مانے، کہ وہ واجب الوجود ہے، اس کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے وجود کا انکار کفر ہے، جیسا کہ بہت سے ملحد بے دین قسم کے لوگ اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں، تو یہ کفری عقیدہ ہے۔ اللہ کے وجود کو ماننا یہ لازم ہے۔ اس کے بعد اسے اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں اور احکام میں یکتا ماننا، یہ اللہ کو ماننے کا مطلب ہے کہ وہ اپنی ذات میں بھی تنہا ہے، یکتا ہے، اپنی صفات میں بھی یکتا ہے، اپنے افعال میں یکتا ہے اور اپنے احکام میں یکتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ سے ماننا اور ہمیشہ ماننا، یعنی نہ اس کی کوئی ابتدا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی انتہا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، یہ عقیدہ رکھنا۔ اور پھر ہر چیز کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ کو ماننا، اور ہر مخلوق کو اس کا محتاج ماننا، اسے بے نیاز ماننا، یہ اللہ کو ماننے کا مطلب ہے۔ اور عالم الغیب اللہ تعالیٰ کو ماننا، کہ یہ اللہ کو ماننے کا مطلب ہے۔ اسی طرح پھر آگے ارشاد فرمایا وَمَلَائِکَتِهِ، کہ اللہ کے فرشتوں کو مانے۔ فرشتوں کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ یہ عقیدہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ فرشتے نوری مخلوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ جس شکل میں چاہیں تبدیل ہو سکتے ہیں، جو صورت چاہیں وہ اختیار کر سکتے ہیں۔ اور فرشتے جنس کے اعتبار سے نہ مذکر ہیں نہ مؤنث ہیں، البتہ ان کے لیے جو صیغے استعمال ہوتے ہیں وہ مذکر کے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ان فرشتوں کے ذمے بہت سارے کام لگائے ہیں۔ کوئی فرشتہ ہے جس کے ذمے ہے بارش برسانا، کسی کے ذمے ہوائیں چلانا ہے، کسی کے ذمے ماں کے رحم میں بچے کی تخلیق ہے، کسی کے ذمے روزی لکھنا ہے، کسی کے ذمے انسان کے اعمال لکھنا ہے، کسی کے ذمے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینا ہے، کسی کے ذمے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی امت کا سلام پیش کرنا ہے۔ الغرض ان فرشتوں کے ذمے اللہ رب العالمین نے بہت سارے کام لگائے ہوئے ہیں، جو یہ بغیر کسی غلطی کے تمام کاموں کو سر انجام دے رہے ہیں۔ اور پھر یہی فرشتے ہیں کہ جن کے بارے میں ذرا سے گستاخی اگر کوئی کرے گا تو اس کا ایمان چلے جانے کا اندیشہ ہے، تو ان کا احترام، ان کا ادب یہ مسلمان پر لازم ہے۔ ان کی تعداد کتنی ہے؟ ان کی تعداد کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ یہ فرشتے کتنی تعداد میں ہیں۔ ان کی تعداد انسانوں سے بہت زیادہ ہے، وہ کتنی ہے ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اب تیسری بات جو حدیث پاک میں بیان فرمائی وہ ہے کہ تم اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ۔ کتابوں سے مراد کیا ہے؟ وہ آسمانی صحیفے، وہ آسمانی کتابیں جو اللہ رب العالمین نے اپنے نبیوں پر نازل فرمائی۔ ویسے تو 4 کتابیں مشہور ہیں، لیکن کل جو تعداد علماء نے بیان فرمائی ہے وہ صحیفے اور کتابیں ملا کر 104 بنتے ہیں، جن میں 10 صحیفے حضرت آدم علیہ السلام پر ہیں، 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر ہیں، 30 صحیفے حضرت نوح علیہ السلام پر، اور 10 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ یہ 100 صحیفے ہو گئے۔ اور پھر 4 آسمانی کتابیں ہیں، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داود علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید نبی پاک علیہ السلام پر نازل ہوا۔ یہ آسمانی صحیفے اور کتابیں ہیں۔ ان سب پر ایمان رکھنا اجمالی طور پر یہ مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ البتہ احکام قرآن مجید کے مانے جائیں گے، قرآن مجید کے احکام کو تفصیلی طور پر ماننا یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اب یہ جو دیگر صحیفے اور کتابیں ہیں، ان میں اگر وہ باتیں بیان ہوں ہمارے سامنے جو قرآن مجید کے مطابق ہیں، ہم ان کی تصدیق کریں گے۔ وہ باتیں اگر بیان ہوں جو قرآن مجید کے خلاف ہیں،
ہم یہ کہیں گے کہ یہ یہود و نصارہ کی تحریفات ہیں، یہود و نصارہ نے ان میں تحریفات کی ہیں، ان کو بدل دیا ہے۔ تو جو قرآن مجید کے مطابق اس کی تصدیق کی جائے گی اور جو قرآن مجید کے خلاف ہے اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ یہود و نصارہ کی تحریفات ہیں، اور جو نہ قرآن مجید کے مطابق ہو نہ اس کے خلاف ہو وہاں پھر خاموشی اختیار کی جائے گی۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آسمانی صحیفے ہوں یا کتابیں ہوں، اللہ تعالیٰ کا کلام ہونے کی حیثیت سے سب برابر ہیں، اس میں کسی کا درجہ زیادہ نہیں ہے، کسی کا درجہ کم نہیں ہے، وہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ کا کلام ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہیں۔ اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید افضل ہے، یہ صرف ثواب کے اعتبار سے ہے کہ اس کو پڑھنے کا ثواب زیادہ بیان کیا گیا ہے، تو اس اعتبار سے قرآن مجید کو افضل کہا جاتا ہے، ورنہ اللہ کا کلام ہونے کے اعتبار سے تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید اور دیگر صحیفے سب برابر ہیں، کیونکہ یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اب اس کے بعد جو بیان ہوا وہ فرمایا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، ورسولہ، یہ کہ تم اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ اللہ کے رسولوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ رب العالمین نے جتنے انبیاء کرام علیہم السلام کو دنیا میں بھیجا ہے سب کو اللہ کا نبی تسلیم کرنا، یہ مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ کسی کی بھی نبوت کا انکار کیا تو آدمی کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ نبی وہ بشر ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے وحی جس پر نازل فرمائی، جس کو ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے مبعوث فرمایا ہے، اور نبی انسانوں میں ہی ہو سکتا ہے، جنات میں نہیں ہو سکتا، دیگر مخلوقات میں نہیں ہو سکتا، اور نبی مرد ہی ہوگا، عورت کی صورت میں اللہ رب العالمین نے کوئی نبی نہیں بھیجا ہے۔ نبی کی تعظیم یہ مسلمان پر لازم اور ضروری ہے، تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا احترام مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کا آخری نبی ماننا یہ بھی لازم اور ضروری ہے۔ جس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا نبی ماننا ضروری ہے، اسی طرح یہ ماننا بھی ضروری ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ تو جو شخص اللہ کو مانے گا، اس کے فرشتوں کو، اس کی کتابوں کو، اس کے رسولوں کو مانے گا، تو اس کے بارے میں پھر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث پاک گواہی دے رہی ہے کہ وہ مومن ہے۔ اس کے بعد پھر تقدیر کا ذکر ہے، اس پر انشاءاللہ پھر اگلے درس میں گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔